اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل صدق اللہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اللہ رب العزت نے سچ ارشاد فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اس کے مطابق چلو، حنیفا خالصتاً، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کچھ اپنی طرف سے شامل کیے، خالصتاً ملت ابراہیم پر چلو۔ وہ دعویٰ کرتے تھے، یہود و ہنود اور مشرکین مکہ سارے یہ دعویٰ کرتے تھے ہم ملت ابراہیم پر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آپ نے کبھی شرک کا سوچا ہی نہیں، بلکہ آپ کی مبارک زندگی ہمیشہ شرک کے خلاف لڑتے ہوئے گزری ہے، جہاد کرتے ہوئے گزری ہے۔ آپ کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ تم شرک بھی کرو اور یہ بھی دعویٰ کرو کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک اس روئے زمین پر سب سے پہلے جس گھر کو رکھا گیا وہ بیت اللہ شریف کا ہے۔ سب سے پہلے اس زمین کے اوپر بیت اللہ شریف کو رکھا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا، وہ مکہ مکرمہ کے اندر بابرکت جگہ ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس بیت اللہ شریف کے اندر آیات بینات واضح نشانیاں موجود ہیں، مقام ابراہیم انہی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ بے شمار آیات، بے شمار نشانیاں موجود ہیں، مثلا حجر اسود ایک نشانی ہے، رکن یمانی ایک نشانی ہے، حتیم کعبہ ایک نشانی ہے، باقی بیت اللہ شریف بنا ہوا ایک جگہ اس سے تھوڑی سی الگ ہے، وہ قیامت تک ویسی کی ویسی رہے گی۔ اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ چاہے زمزم، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے، یہ بھی بیت اللہ شریف کے اندر ہے یا آس پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے اندر ایک تو سب سے پہلے روئے زمین پر جس جگہ کو رکھا گیا، جس چیز کو رکھا گیا یا گھر کو رکھا گیا، وہ کون سا تھا؟ وہ بیت اللہ شریف تھا۔ اور پھر اس بیت اللہ شریف کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ کسی ایک نشانی کو، کسی ایک آیت کو، دلیل کو لے کر انسان اگر چاہے تو وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، جو بندہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اب اسے کسی قسم کا کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس قدر جو ہے نا دشمنیاں پالتے تھے، اپنے دشمن کو جہاں دیکھا فوراً قتل کر دیا، لیکن اگر اپنے سگے باپ کا قاتل بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہے، وہ جس کا باپ ہے، جس کے باپ کو قتل کیا گیا، وہ اپنے باپ کے قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اسے مکمل دسترس حاصل ہے، وہ چاہے تو وہاں اس سے بدلہ بھی لے سکتا ہے، لیکن بیت اللہ شریف کے ادب و احترام میں اپنے سگے باپ کے قاتل کو بھی وہ لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ آج بھی بیت اللہ شریف کو یہ مقام حاصل ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ اپنے دشمن کو دیکھے تو وہ بیت اللہ شریف کے اندر اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ، اور اللہ رب العزت کا حق ہے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر،
اللہ کا حق ہے لوگوں پر کیا بھائی؟ حج البیت، وہ بیت اللہ شریف کا حج کریں۔ ابھی حج کے دن آ رہے ہیں، پروازیں جانا شروع ہو گئی ہیں، لوگ حج کے لیے دور دراز سے مختلف دنیا کے ممالک سے آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ حق کس کس پر ہے؟ کیا ہر مسلمان پر حق ہے؟ حق کا معنی یہاں پر فرضیت اور وجوبیت کے معنی میں ہوگا، کیا ہر بندے پر؟ اللہ نے فرمایا نہیں یہ سب پر نہیں ہے۔ کس پر ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب حیثیت ہے، جو صاحب طاقت ہے، جس کے پاس وسائل موجود ہیں، جو جا سکتا ہے حج کرنے کے لیے، وہ حج کے لیے ضرور جائے۔ آج کل تو حج اتنا مہنگا ہے ہمارے لیے، عام بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن جسے اللہ رب العزت نے صاحب حیثیت بنایا، جس کے پاس یہ طاقت موجود ہے، وہ ضرور حج کے لیے جائے۔ اس پر اللہ رب العزت کا حق ہے، اس پر واجب ہے، اس پر فرض ہے، وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے۔ ومن کفر، جو بندہ ناشکری کرے گا، کافرہ کا یہاں پر لفظی معنی بھی لیا جا سکتا ہے، جو بندہ کفر کرے گا، انکار کرے گا، حیثیت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، عذر شرعی بھی کوئی نہیں ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی نہیں جا رہا، تو ومن کفر، جو بندہ انکار کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ فرما رہا ہے پھر وہ سن لے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بڑا بے پرواہ ہوں، بڑا غنی ہوں، بلکہ اس ایک شخص سے نہیں بلکہ تمام جہانوں کی مخلوقات سے میں کیا ہوں؟ بے پرواہ، میں کسی کا محتاج ہی نہیں ہوں۔ مخلوقات ساری کی ساری، انسان سارے کے سارے، کوئی فقیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ، جو مرضی ہے، وہ سارے کیا ہیں؟ وہ میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں ان سب سے بے پرواہ ہوں۔ قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت اب جو ہے نا اہل کتاب کو پھر سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ رب العزت کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اس میں اللہ رب العزت گواہ ہے، اللہ جانتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہے اللہ رب العزت کی آیات کا انکار نہ کرو، اللہ رب العزت کی آیات کا کفر نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ خالصتاً اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان لو۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ رب العزت کے راستے سے؟ ایک معنی اس کا یہ ہے، دوسرا یہ بھی معنی ہے تم کیوں رکتے ہو اللہ کے راستے سے۔ ایک ہے خود کو روکنا، ایک ہے دوسرے لوگوں کو روکنا، دونوں معنی یہاں پر موجود ہیں، دونوں معنی لیے جائیں گے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، تم کیوں رکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمن تبغونہا عوجا، ایک تمہارا جو ہے نا جرم یہ ہے تم خود بھی رکتے ہو، دوسروں کو بھی روکتے ہو۔ دوسرا تمہارا جرم یہ ہے، من آمن، جو بھی بندہ اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے، تبغونہا عوجا، تم اس کے لیے جو ہے نا خرابیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہو کہ کسی طریقے سے اسے دوبارہ سے اسلام سے باہر نکالا جائے، موڑا جائے، پھیرا جائے، یہ بھی تمہارا جرم ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور فرمایا یہ سب کچھ تم انجانے میں نہیں کرتے، لا علمی میں نہیں کرتے، بلکہ تمہیں سب کا پتہ ہے، تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے، تمہیں یہ بھی پتہ ہے اللہ کے راستے سے روکنا جرم ہے،
تمہیں یہ بھی پتہ ہے اللہ کے راستے سے رکنا جرم ہے، تمہیں یہ بھی پتہ ہے اللہ کے راستے کے لیے جو بندہ چل نکلا، جس نے اللہ کے راستے کو پانے کی کوشش کی، اس کے لیے خرابی تلاش کرنا، اس کے لیے کجی تلاش کرنا، یہ بھی ایک جرم ہے۔ فرمایا جانتے بوجھتے تم سارے کے سارے جرائم کر رہے ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم ان ساری چیزوں پر گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، مکمل طور پر آگاہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔